لب رکھ گیا۔ شایان، کرن سسکی۔ منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے باہر نکل رہے تھے۔ شایان بے خود ہو رہا تھا۔ گردن پر لمبے بوسے دیتا وہ ایک جھٹکے سے کرن کے وجود کو پلٹ گیا۔ کرن کی سانسیں تیز تھیں، پلکیں جھکی ہوئی۔ میں حد پار کرنا چاہتا ہوں کرن، تمہارا وجود مجھے مسمرائز کرتا ہے، مجھے خود پر قابو پانا مشکل لگتا ہے۔ شایان، نہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ دیکھنے دو کرن، مجھے ان لبوں کو چومنے دو۔ کرن شرما گئی۔ شایان لبوں پر جھکے مکمل اشتیاق سے لبوں کو چوسنے لگا۔ میٹھے ہونٹ جو ہی اس کے لبوں سے ٹکراؤ وہ بے خود ہو گیا۔ ہونٹوں کے بوسوں سے ہاتھ نشیب و فریز پر پھسلنے لگے۔ 20 سالہ کرن کے نشیب و فراز کا سائز ایک 32 سالہ لڑکی جتنا تھا۔ قمیض کو ہٹایا۔ شایان ان گول مٹول ابھاروں پر جھک کے انہیں منہ میں لے گیا۔ نہیں شایان، پلیز کرن۔ ہاتھوں کی مدد سے اسے روکنا چاہا لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ گیا۔ پہلی بار انہیں چکھ رہا ہوں کرن، اور یقین کرو میں ساری عمر ایسے ہی انہیں منہ میں لیے چوس سکتا ہوں۔ شایان اسے شلف پر بٹھا چکا تھا۔ کرن بیٹی، میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں، تم یہ چائے شایان بیٹے کو دے آؤ، سلمیٰ بیگم نے کہا اور دروازے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کرن کے چہرے پر ایک انجانی سی روشنی اتر آئی، دل جیسے ایک میٹھے راز سے بھرا ہو۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ فیروزی رنگ کی سادہ شلوار قمیض میں بھی وہ کچھ خاص محسوس ہو رہی تھی، لیکن آج صرف خوبصورتی کافی نہیں تھی، کچھ ایسا کرنا تھا جو دل کے دروازے پر دستک دے، جو شایان کی خاموش آنکھوں میں ہلچل پیدا کر دے۔ اس نے قمیض کو ہلکا سا نیچے کیا، گلا تھوڑا سا کھلا اور اس کی سانسیں جیسے خود ہی رکنے لگی۔ بالوں کا سادہ سا جوڑا بنایا، کانوں میں چھوٹے سے جھمکے جھولنے لگے اور ہونٹوں پر ایک تیز سرخ لپسٹک لگا کر وہ جیسے خود کو مکمل کرنے لگی۔ چائے کا کپ تھاما اور دھڑکتے دل کے ساتھ اوپر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تولیہ لپیٹے بالوں سے دروازہ کھلا تو سامنے شایان کھڑا تھا۔ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آئینے کے سامنے وہ اپنے آپ میں مگن تھا۔ کرن جیسے ایک لمحے کو بے جان ہو گئی، دل کی دھڑکن سینے میں بجلی بن کر دوڑنے لگی۔ اس کی نظر شایان کے چوڑے شانے، کشادہ سینے اور گیلے بالوں میں الجھنے لگی۔ شایان نے پلٹ کر دیکھا تو لمحہ جیسے ٹھہر سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں کرن کے لیے ایک سوال تھا اور کرن کی آنکھوں میں وہ جواب جو برسوں سے ادھورا تھا۔ چائے کا کپ رکھ کر وہ آہستگی سے اس کے قریب آئے۔ اس کی ایسے کیا سانسیں جیسے مدھم سی ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ کرن نے مسکرا کر کہا، مگر اس کے سوال میں دیکھ رہے ہو؟ شرارت تھی اور آواز میں لرزش۔ شایان قدم آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر وہ خاموش مسکراہٹ تھی جو کسی جذبے کی تسکین سے پہلے آتی ہے۔ شایان، جو تم دیکھ رہی ہو شاید میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں۔ اس کی آواز دھیمی، گہری اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلی۔ کرن ایک لمحے کو ساکت ہو گئی، پھر ہلکا سا جھکی، اس کے سینے دیکھتے ہی کے قریب آ کر اس کی سانسوں کو محسوس کرنے لگی۔ اس کی سرگوشی جیسے شایان کے رہو گے یا کچھ کرو گے بھی وجود میں آگ لگا دی۔ شایان کا ہاتھ آہستگی سے کرن کے رخسار پر گیا اور دوسرے لمحے ان دونوں کے درمیان فاصلہ جیسے مٹ چکا تھا۔ شایان اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ کرن اپنی شرٹ کندھے سے نیچے کر گئی، وہ اسے مزید بہکانے لگی تھی۔ تم اجازت دو تو پھر میں دیکھو کیا کرتا ہوں۔ شایان اس کے قریب ہوا۔ اجازت ہی اجازت ہے، آپ کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، کرن سسکتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ یہ الفاظ سننا چاہتی تھی، کب سے وہ ان الفاظ کے لیے تڑپ رہی تھی۔ شایان مسکراتا ہوا اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکا تھا۔ کرن کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، اس کی سانسوں کی آواز، ہاتھوں کی حرکت شایان کو بہکا رہی تھی۔ اسے بیڈ پر وہ دھکا دیتا دروازہ بند کرنے لگا اور بیڈ پر اس کے اوپر جھکا۔ مسکراتی کرن کی جانب دیکھا تو خمار بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچتے کرن کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ شایان ان کے اوپر والے پورشن میں نیا کرایہ دار تھا جو پڑھائی کے سلسلے میں اسلام آباد آیا تھا۔ ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ اس کے سادہ، خاموش اور مہذب رویے نے کرن کے دل پر جیسے دستک دے دی۔ وہ لڑکا نہ کوئی خاص بات کرتا، نہ ہی کسی سے بیجا میل جول رکھتا، مگر اس کے چہرے پر وہ سچائی تھی جو کم کم لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے،
اس کے انداز میں نرمی تھی اور لہجے میں عجیب سا ٹھہراؤ۔ کرن جب پہلی بار سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اسے دیکھ کر گزری تھی تو اس کا دل جیسے ایک لمحے کو ٹھہر گیا تھا۔ آنکھوں نے لمحہ بھر کو اس کے سادہ سے چہرے کو قید کیا اور دل جیسے برسوں کی خاموشی توڑ کر دھڑکنے لگا تھا۔ 20 سال کی کرن جو بھی 12ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی، زندگی کی الجھی گتھیوں سے ناواقف تھی۔ ایک عام سی لڑکی جو اپنے معمولات میں خوش رہنے والی تھی۔ مہنگے خواب اس کی دنیا میں کبھی نہیں اترے تھے، نہ ہی کسی شہزادے کا انتظار کیا تھا۔ اس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، جہاں روزمرہ کی زندگی چھوٹی چھوٹی فکروں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ والدہ کا سایہ برسوں پہلے ہی اٹھ گیا تھا اور ماں نے جیسے اپنی ہڈیوں کا گودا نچوڑ کر اسے پالا تھا۔ ماں سلمیٰ بیگم ایک نرمی بھری عورت تھی، جن کے لہجے میں ہمیشہ دعا اور آنکھوں میں قربانیوں کا عکس ہوتا۔ ان کا یہی چھوٹا سا گھر ان کا کل جہان تھا۔ اوپر والا پوشن کرائے پر دے رکھا تھا تاکہ تھوڑا سا خرچ چل سکے، اور اب وہاں شایان نام کا وہ اجنبی آ کر رہنے لگا تھا جس نے بنا کچھ کہے کرن کے دل کی دیواروں پر جیسے اپنی موجودگی نقش کر دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس طرح دل بھی ہارتا ہے۔ نہ کسی نے اسے بتایا کہ ایک نظر خاموشی اور ایک نامحرم کی موجودگی دل کے اندر ایسی ہلچل پیدا کر سکتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ شایان کے لیے شاید یہ سب محض ایک نئی جگہ تھی، نئی کتابیں اور ایک نیا سفر، مگر کرن کے لیے یہ سب کچھ بدلنے والا لمحہ تھا۔ وہ اب جب بھی کچن میں برتن دھوتی، شایان کی سیڑھیوں سے اترنے چڑھنے کی آواز پر بے اختیار اس کی نظریں دروازے کی طرف چلی جاتی، اور جب وہ ماں کے ہاتھ میں چائے کا کپ دیکھتی تو دل میں ایک عجیب خواہش جنم لیتی کہ شاید آج یہ چائے شایان کو دے جائے، مگر وہ خواہش زبان تک کبھی نہ آتی۔ دل کی یہ پہلی ہلکی سی لرزش زندگی کی پہلی خواہش جیسی تھی۔ کرن شاید خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسا جذبہ ہے، لیکن وہ ضرور جان چکی تھی کہ شایان کے آ جانے سے اس کی تنہا دنیا میں ایک اجالا اتر آیا تھا، اور اب وہ روشنی دن رات اس کے اندر موجود سناٹے کو مٹانے لگی تھی۔ شایان کو اندازہ تھا کہ ایک نئے شہر میں نئی جگہ رہنا جتنا سادہ لگتا ہے، حقیقت میں اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر کھانے پینے جیسے چھوٹے موٹے مگر اہم معاملات میں۔ صبح کالج، دوپہر کو لائبریری، شام کو کسی کام کاج کے لیے ادھر ادھر، اور پھر رات کو خود اپنے کھانا بنانا سب کچھ تھکا دینے والا تھا۔ اکثر وہ چائے کے بہانے دن رات وقت گزار لیتا اور رات کو بس کچھ خشک سا ناشتہ کھا کر لیٹ جاتا۔ یہ سب کچھ سلمیٰ بیگم نے محسوس کر لیا تھا۔ ان کی ماں جیسی نگاہوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو شایان کے خاموش چہرے پر لکھا تھا۔ ایک شام چائے کا کپ دیتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا، اگر تم چاہو تو 2 وقت کا کھانا اور چائے ہمارے ساتھ کھا لیا کرو، جو تمہیں سہولت بھی ہوگی اور پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ جو خرچ اضافی ہوگا وہ کرائے میں شامل کر دینا۔ شایان پہلے تو کچھ جھجکا، مگر پھر انہیں انکار نہ کر سکا۔ شاید اس کے لیے بھی اس مہربانی کے پیچھے کسی غرض یا بناوٹ کا سایہ تک نہ تھا۔ ایک ماں کی سی خالصتاً ہمدردی تھی، اور شاید اس لیے تنہا کھانے سے اور تنہا جینے بھی کہ وہ واقعی تھک چکا تھا۔ اب روز کا معمول بن گیا۔ وہ نیچے آتا، چپ چپ کھانا کھا لیتا، شکریہ ادا کرتا اور اپنے اوپر کمرے میں چلا جاتا۔ کرن اکثر برتنوں کے ساتھ لگی رہتی اور چپ چاپ اسے دیکھتی رہتی۔ اس کی جیسے پرانی موجودگی اب ان کے گھر کا حصہ بننے لگی تھی، در و دیوار کے ساتھ جمی ہوئی کوئی خاموش پرچھائی۔ شایان کا انداز کرن کے لیے ہمیشہ سے باوقار اور حد سے زیادہ محتاط رکھا تھا۔ وہ اسے ایک معصوم نوعمر لڑکی سمجھتا تھا جس کی عمر ابھی کتابوں اور خوابوں کے درمیان جھولتی تھی۔ کرن کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لہجے میں ہمیشہ ایک اجنبیت، اور جیسے وہ خود کو یاد دلاتا ہو کہ آنکھوں میں ایک پردہ سا رہتا ہے، یہ لڑکی اس کی دنیا کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ کرن جو کہ اب دل کی دنیا میں ایک نئی ہلچل سے دوچار تھی، خود بھی زیادہ بات نہ کرتی، مگر جب وہ سالن کی پلیٹ پکڑاتی تو انگلیاں تھوڑی دیر کے لیے کام جاتی، جب چائے کا کپ تھماتی تو نظریں جھکی ہوئی ہوتی اور دل کی دھڑکن ساکت سی ہو جاتی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار تھی، مگر خاموشی سناٹے جیسی نہ تھی۔ وہ خاموشی گواہ تھی ایک ایسے جذبے کی جو بھی نام نہیں جانتا تھا، مگر موجود ضرور تھا۔ اس کا دل ہر روز کسی نئی دھڑکن سے لبریز ہو جاتا تھا،
اور جہاں شاید بے نیاز بنے رہنے کی، شایان ابھی تک بے خبر تھا، کوشش کر رہا تھا۔ شایان اور کرن کے درمیان اب وہ ابتدائی اجنبیت باقی نہیں رہی تھی، جو پہلے پہل ان کے درمیان ایک خاموش دیوار بن کر کھڑی تھی۔ وہ دونوں اب روز ملتے تھے، روز ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے اور روز آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ چھپا لینے کی کوشش کرتے، مگر ان کے بیچ یہ سب کچھ اتنا دھیرے اور نرمی سے ہوا کہ نہ کرن کو خود پر یقین آیا، نہ شایان کو اپنے دل کی دھڑکنوں پر۔ اب کبھی کبھار جب شایان چائے کا کپ لیتے ہوئے مسکرا دیتا، کوئی نرم سا لمس، تو کرن کے دل میں کچھ ہوتا ضرور تھا، کوئی روشنی کی سی لکیر، جیسے وہ لفظوں کے بغیر کچھ سن گئی ہو۔ اور کبھی کرن سالن میں نمک کا پوچھ لیتی تو شایان کی نظریں ایک لمحے کو اس کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ یہ سب کچھ ان کہیں باتوں میں ہو رہا تھا، جیسے ایک جذبہ اپنے ہونے کا اعلان کرنے سے جھجک رہا ہو۔ ایک شام جب آسمان گلابی تھا اور شام کا سناٹا جیسے گواہی دے رہا تھا کسی احساس کی، وہ دونوں اتفاقاً کچن میں ساتھ موجود تھے۔ کرن برتن دھو رہی تھی اور شایان میز پر بیٹھا کسی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ خاموشی میں صرف پانی کے بہنے کی آواز تھی اور کبھی کبھار کرن کی چوڑیوں کی مدھم جھنکار۔ شایان نے اچانک اسے پکارا، کرن! کرن چونکی، اس کے ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے تھے۔ جی؟ شایان نے نظریں کتاب پر رکھے رکھی، جیسے وہ اس کے چہرے پر نظر ڈالنے سے کچھ کہنے کی ہمت کھو دے گا۔ تم بہت خیال رکھنے والی ہو، سلمیٰ آنٹی کا بھی، گھر کا بھی، اور تم میرا بھی۔ کرن کی پلکیں ایک لمحے کو لرزی، وہ کچھ بولی نہیں، صرف اپنے ہاتھوں کی حرکت دوبارہ شروع کر دی، مگر چہرے پر ہلکی سی لالی ابھری، جیسے وہ اعتراف جو لفظوں میں ڈھلا تھا دل کی زمین پر کوئی نشانی چھوڑ گیا ہو۔ شایان نے اپنی بات جاری رکھی، جیسے وہ خود سے زیادہ اسے یقین دلانا چاہتا ہو۔ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا جتنا تم ہو، سادگی، تمیز، خاموشی۔ وہ رک گیا، جیسے کوئی لفظ اس کے گلے میں اٹک گیا ہو۔ اور ہو، کرن نے اب کی بار آہستہ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے اسے سننا ہو اور سن کر اپنی سانسیں روک لینی ہو۔ شایان کی نظریں اب اس کی نظروں سے ملیں، بہت دھیرے سے، بہت سلیقے سے، بغیر کسی بے ادبی یا جرأت کے، صرف ایک نرم سا لمحہ۔ تم اچھی ہو کرن، بہت اچھی۔ کرن کو لگا جیسے اندر کچھ ٹوٹا نہیں بلکہ کچھ جڑا ہے، جیسے برسوں کی خاموشی کو کسی نے پہلی بار نام دیا ہو۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ چائے بناؤں آپ کے؟ اور دھیرے سے ہاتھ روک کر کہا، ہاں، اگر تم بناؤ تو چائے بھی اچھی لگتی ہے۔ شایان ہلکا سا مسکرا دیا، ہے؟ اب وہ دونوں باتیں بھی کرتے تھے، ہنستے بھی تھے، مگر اب بھی جیسے کوئی روشنی سب کچھ ڈھکا چھپا، محدود اور شفاف سا تھا۔ بہت دور سے آتی ہو، مگر اس کی موجودگی پورے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ شایان شام کو معمول سے کچھ جلدی واپس آ گیا تھا۔ سلمیٰ آنٹی بازار گئی ہوئی تھی اور دروازہ حسب معمول کھلا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی گھر کی خاموشی نے اسے چونکایا، مگر پھر باورچی خانے سے آتی ہلکی ہلکی آوازوں نے اطمینان دیا۔ قدم آہستہ آہستہ اس سمت بڑھنے لگے جہاں سے ہنڈیا میں چمچ ہلانے کی آواز آ رہی تھی۔ کرن کچن میں پیٹ کیے کھڑی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا، جو اس کے رنگ کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کے بال ڈھیلے سے بندھے تھے اور ہلکی روشنی میں اس کی پشت کی تراشیدہ ساخت صاف نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ جیسے اپنے خیالوں میں گم، بغیر کسی پرواہ کے اپنی ہی دنیا میں مصروف تھی۔ ایک سادہ شایان کا دل ایک لمحے کو تھم سا گیا۔ وہ منظر معمولی منظر، لیکن اس کے دل میں جیسے کوئی نرم سا طوفان اٹھا۔ کرن کی معصوم سی موجودگی، اس کی خاموشی، اس کا دھیما پن، وہ سب کچھ جو شایان کو انجانے میں باندھتا جا رہا تھا، آج اتنا قریب تھا کہ وہ صرف ایک قدم اور بڑھا کر سب کچھ چھو سکتا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا، اتنا کہ اب دونوں کے درمیان صرف سانسوں کی نمی باقی تھی۔ شایان نے دل میں کئی بار خود کو روکا تھا، خود پر حد قائم رکھی تھی،
مگر آج نہ جانے کیوں یہ حد دھندلی پڑ گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو نظریں بند کی، جیسے اپنے دل کی بےقراری کو سمجھنا چاہا ہو۔ کرن اب بھی پیٹ کیے کھڑی تھی، شیان کی موجودگی سے بے خبر، یا شاید وہ جان بوجھ کر خاموش تھی۔ کرن، شیان نے نرمی سے پکارا۔ کرن کے ہاتھ فوراً رک گئے۔ وہ چونک کر پلٹی اور شیان کو قریب پایا۔ آنکھیں ایک پل کو پھیلی، پھر اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے گال شرم سے گلنار ہو گئے اور وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آپ کب آئے؟ آپ؟ لیکن ابھی شیان نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، لگا جیسے برسوں بعد آیا ہو۔ کرن کی پلکیں لرزی اور اس نے فوراً نظریں چولہے کی طرف موڑ لی۔ امی بازار گئی ہیں، بس کھانا بنا رہی ہوں۔ اور تم نے جو رنگ پہنا ہے پتہ ہے؟ شیان نے آہستگی سے کہا، وہ تم پر بہت جچتا ہے۔ کرن نے پلکوں کی چھالٹ سے شیان کو دیکھا۔ دل کی دھڑکن کچھ آپ بیٹھے، میں بس چائے بنا دیتی ہوں، اور تیز ہو گئی۔ شیان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، صرف چند لمحے اسے کرن تمہیں دیکھ کر دل کو دیکھتا رہوں، پھر دھیرے سے کہا، جیسے یہ گھر، یہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، سکون ملتا ہے، بس تم ہو تو خاموشی سب مکمل ہے۔ کرن کے دل میں جیسے برسات اتر گئی ہو، وہ خاموشی سے چائے بنانے لگی، مگر اب اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شیان قریب سسکی، کرن سسکی، منہ ہوتا کرن کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ شیان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے باہر نکل رہے تھے۔ شیان بے خود ہو رہا تھا، گردن پر لمبے بوسے دیتا وہ ایک جھٹکے سے کرن کے وجود کو پلٹ گیا تھا۔ کرن کی سانسیں تیز تھیں، پلکیں جھکی ہوئیں۔ میں حد پار کرنا چاہتا ہوں کرن، تمہارا وجود مجھے مسمرائز کرتا ہے، مجھے خود پر قابو پانا مشکل لگتا ہے۔ شیان، نہیں کوئی دیکھ لے گا۔ دیکھنے دو کرن، مجھے ان لبوں کو چومنے دو۔ کرن شرما گئی۔ شیان لبوں پر جھک کے مکمل اشتیاق سے لبوں کو چوسنے لگا۔ میٹھے ہونٹ جو ہی اس کے لبوں سے ٹکرائے وہ بے خود ہو گیا۔ ہونٹوں کے بوسوں سے ہاتھ نشیب و فراز سے پھسلنے لگے۔ 20 سالہ کرن کے نشیب و فراز کا سائیکل بھی 32 سالہ لڑکی جتنا تھا۔ قمیض کو ہٹاتا شیان ان گلمون مٹول ابھاروں پر جھک کے انہیں منہ میں لے گیا۔ نہیں شیان پلیز، کرن نے ہاتھوں کی مدد سے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ گیا۔ میں پہلی بار یہ چکھ رہا ہوں کرن، اور یقین کرو میں ساری عمر ایسے ہی انہیں منہ میں لیے چوس سکتا ہوں۔ شیان اسے شیلف پر بٹھا چکا تھا۔ ابھی مزید کوئی حرکت ہوتی، دروازہ کھٹکا۔ شیان پلیز امی۔ شیان کو دھکا دیتی وہ جلدی سے کپڑے سیٹ کرنے لگی۔ شیان بھی بال سیٹ کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سلمیٰ، کرن نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لے کر دروازہ کھولا۔ بیگم نے سلمیٰ بیگم نے فریج سے پانی نکالا، گلاس میں ڈالتے ہوئے بولی، کرن بیٹا، جاپانی کا پوچھا تم نے شیان سے؟ بچہ ہے، اکیلا رہتا ہے، مہمان سا ہی تو ہے ہمارے لیے۔ ایسے لوگ پیار سے ہی جڑتے ہیں، چاہے کرایہ داری ہی کیوں نہ ہو۔ کرن نے نظریں جھکا لی، اس کی پلکیں تیزی سے چپکنے لگی، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دل اندر ہی اندر ہولے سے مسکرایا بھی، اور گھبراہٹ میں سمٹ بھی گیا۔ اسے یاد آیا شیان کی نظریں کیسے اس کے چہرے سے ہو کر دل تک اتر گئی تھی۔ وہ لمحہ جو صرف پل بھر کا تھا، مگر ساری عمر کی یاد بن چکا تھا۔ وہ چائے پئیں گے؟ میں بناتی ہوں۔ جی امی نے پوچھا تھا۔ اچھا بیٹا، شکر ہے تمہیں کچھ خیال آیا، میں نے تو سوچا شاید وہ اوپر بھوکا ہی چلا گیا ہو۔ اچھا ہے، خیال رکھا کرو، ویسے بھی تم بڑی ہو گئی ہو، سمجھدار بھی۔ کرن نے کچھ نہ کہا، بس چائے کے لیے پانی رکھا اور چینی ناپنے لگی۔ دل کے کسی کونے میں شیان کی موجودگی، اس کا سادہ سا لہجہ، اس کی مسکراہٹ، اور وہ سب کچھ جو لفظوں میں نہیں کہا گیا، گونجنے لگا۔ وہ کوئی فلمی خواب نہ تھا، نہ کوئی چٹکدار داستان، بس ایک مانوس سا احساس تھا جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ خاموشی سے آہستہ آہستہ، جیسے کسی نئی شروعات کی نوید کرن بننا چاہتا تھا۔ اوپر دیے دل دھک دھک کر رہا تھا۔ شیان نہا کے باہر نکل رہا تھا، پینٹ پہنے، بازوں پر تولیہ لپیٹے وہ باہر آیا۔
चाबी ही लूंगा जान, लेकिन पहले इधर तो आओ। चाय भी पी लूंगा जान, लेकिन पहले इधर तो आओ। चाय तो मैं ही नहीं, अम्मी आ गई है। देर से आने की वजह पूछेंगी? अच्छा, सिर्फ 1 मिनट के लिए प्लीज। और चाय साइड पर रखता किरण को अपनी दस्तरस में ले गया। होंठों पर झुके जूसने लगा। 1 मिनट तक वो बिना रुके उसके लबों पर झुका रहा। किरण की सांसें उसकी दीवानगी से रुकने लगी थी। वो बेसाख्ता पीछे हटा। कितने बड़े हैं आप शयान, मेरी सांसें रुक रही हैं। अब मुझे चाय पीने का मजा आ गया। हंसते हुए वो चाय पीने लगा। किरण नीचे की तरफ भागी। दिन यूं ही गुजर रहे थे, खामोश मोहब्बत के रंगों में भीगे हुए। किरण की जिंदगी में जैसे कोई नई बहार आ गई थी। वो जो पहले शर्मीली गुमसुम सी रहती थी, अब हर पल शादाब नजर आने लगी थी। शयान जब कभी नीचे आता और मौका मिलता, वो बेसाख्ता झुककर इसके लबों पर नरमी से एक बोसा दे देता, जैसे उसके दिन भर के सब लफ्ज वहीं सिमट देता। किरण की पलकें झुक जाती, चेहरा गुलाबी हो जाता और वो नजरें चुरा के जैसे अपने दिल की धड़कन को सुनने लगी। कभी वो इसके पास से गुजरते हुए हल्की सी शरारत कर देता, कभी उसकी चोटी खींच लेता, कभी उसके कान में झुककर कोई बेज़रर सी बात कह देता, जिससे किरण सारा दिन मुस्कुराती रहती। वो छोटी छोटी बातों पर हंसने लगी, कमरे में गुनगुनाती फिरती और आईने के सामने खुद को देखते हुए कभी लिपस्टिक हटा देती, कभी लगा लेती। उसे हर सुबह शयान के लिए तैयार होने का बहाना चाहिए होता, कभी चाय देने के लिए, कभी मामूली सा काम पूछने के लिए। शयान भी अब सिर्फ उसे बच्ची नहीं समझता था। वो जान चुका था कि किरण के दिल में जो जज्बा है वो मासूम सही मगर गहरा है। वो इसकी हंसी में खुद को तलाश करने लगा, उसकी खामोशियों में अपने लिए सवाल ढूंढने लगा। और किरण, वो तो जैसे अब जिंदगी को पहली बार पूरी तरह महसूस करने लगी थी। दिन धीरे धीरे इन दोनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बुनने लगा जो लफ्जों से ज्यादा लम्हों में बोलता था और निगाहों में चुपचाप धड़कता था। इन दिनों किरण की माँ सलमा बेगम कई बार चौंक चुकी थी। वो माँ थी और माँ की आंख बहुत कुछ जान लेती थी। बगैर कुछ कहे उन्हें कई बार महसूस हुआ कि जब वो अचानक कमरे में दाखिल होती तो किरण जल्दी से शयान की तरफ देखना छोड़ देती या अपनी दुपट्टा ठीक करने लगती। शयान का अंदाज भी कुछ बदला बदला सा लगता। वो अब ज्यादा खुशबाश और बेतकल्लुफ नजर आता, जैसे किसी कुदरत ने इसे अपने हिसार में ले लिया हो। एक दिन वो किचन से बाहर आई तो देखा कि किरण बरामदे में शयान को चाय दे रही है और दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई है, जो महज चाय की पेशकश से ज्यादा गहरी मालूम हो रही थी। सलमा बेगम ने पल भर को रुक कर इन दोनों को देखा। किरण, ये वो के चेहरे पर आया वो रंग उनके दिल को चौंक गया। शर्म नहीं थी जो किसी अजनबी मर्द की मौजूदगी में आती है, ये वो हयात थी जो अपने होने वाले के सामने होती है। उसी रात जब किरण किचन में रोटी बनाने में मसरूफ थी, किरण बेटा, तुम शयान से ज्यादा? सलमा बेगम ने नरमी से पूछा। किरण के हाथ में रोटी का बेलन था। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। वो घबराकर माँ की तरफ देखने लगी। वो ऊपर होते हैं कभी कभी खाने के लिए, बस बात नहीं होती। सलमा बेगम ने गहरी नजरों से पूछा। इसे देखा, जैसे उसके झूठ को लफ्जों से नहीं, दिल के हमारे। बेटा, वो हम पर आए हैं। लर्जे से जान रही हूँ, घर में किराएदार है और लड़की का ध्यान बहुत जरूरी होता है। माँ हूँ तुम्हारी, इसलिए कह रही हूँ, कोई बात ऐसी ना हो जाए जिस पर बाद में अफसोस हो। किरण की नजरें झुक गई। उसके दिल में जैसे किसी ने पानी भर दिया हो। शयान की याद के साथ अब एक खौफ भी आ मिला था, माँ के शक का, उनके एतबार के बिखरने का। मगर वो ये भी जानती थी कि जो जज्बा इसके दिल में है वो छुपाने से नहीं रुकता, और अब ये खेल ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। एक दोपहर शयान यूनिवर्सिटी से वापसी पर हमेशा की तरह किरण की बनाई हुई चाय हाथ में लिए बरामदे में बैठा अखबार की सुर्खियों में उलझा हुआ था कि सलमा बेगम आहिस्ते से उसके करीब आए। उनके चेहरे पर संजीदगी थी, आवाज में वो नरमी जो माँ के लहजे में होती है, जब वो समझाने के साथ साथ परखने। शयान बेटा, जरा एक बात करनी थी तुमसे, अगर तुम्हें बुरी ना लगे हो तो मैं कर दूं? सलमा बेगम ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न ले। फरमाइए। ऊपर आके बैठो। किचन के पास बैठ के फिर आहिस्तगी से बोली। बात करते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। और छोटे से बैठक नुमा हिस्से में जाकर दोनों बैठ गए।
شایان کے چہرے پر ہلکی سی الجھن ابھر آئی، جیسے وہ جانتا ہو کہ موضوع کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ آنکھیں چراتے ہوئے خاموش بیٹھا رہا۔ سلمیٰ بیگم نے گہرا سانس لیا اور نرمی سے کہا، بیٹا تم بہت اچھے ہو، پڑھے لکھے ہو، شریف ہو، اسی وجہ سے وہ ابھی بہت سے ہم نے تمہیں یہاں رکھا ہے۔ میری بیٹی کرن بہت چھوٹی ہے، 12ویں کلاس میں ہے، اکلوتی ہے میری جان، اس کی پرورش میں نے بہت محنت، ان کا لہجہ لرز گیا، بہت سلیقے سے کی ہے، اور ایک ماں جانتی ہے کہ کب اور کس وقت اس پر کتنی نظر رکھنی ہے۔ بیٹی کے دل میں کچھ نیا جاگا ہے، نظریں جھکا لیتی ہے، کب چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ شیان نے آہستگی سے نظریں اٹھائی، وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر جیسے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ سلمیٰ بیگم نے اس شیان میں تمہیں کی آنکھوں میں دیکھ کر بات جاری رکھی، صرف تمہیں یہ احساس روکنے یا الزام دینے نہیں آئی، دلانے آئی ہوں کہ کرن ابھی جذبات کو سمجھنے کی عمر میں نہیں ہے، وہ جو بھی محسوس کرتی ہے سچا سمجھ کر کرتی ہے، اور اگر تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کچھ، تو تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ شیان کی آنکھیں جھک گئیں، اس نے ایک پل کو خاموشی سے میں جانتا ہوں آنٹی زمین کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے اندازہ ہے کہ کرن مجھ سے مانوس ہو چکی ہے، میں بھی اسے ایک معصوم اور پیاری بچی سمجھتا ہوں، اور کبھی سوچا نہیں، شاید میرا رویہ اتنا محتاط نہیں کہ کوئی حد عبور ہو، لیکن شاید رہا ہو، میں نے اسے لاپرواہی سے قبول کیا ہو، لیکن شاید وہ جذبہ کچھ اور ہی بن گیا، بس یہی چاہتی ہوں میں، بس بیٹا۔ سلمیٰ بیگم کی آنکھیں نم ہوگی کہ تم اس کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلو، اگر تمہارے دل میں، لیکن اگر تم ابھی بھی کوئی سنجیدہ ارادہ ہے تو میں روکوں گی نہیں، تو پھر کرن اپنی پڑھائی، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، اس سے فاصلہ رکھو، اس کی معصومیت کو نقصان نہ پہنچنے دو۔ جی آنٹی، وہ کہتا اجازت لیتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ سب سچ تھا کہ وہ کرن کے لیے جذبات رکھتا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، وہ لاہور اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا۔ اسلام آباد کی وہ سرد شام جیسے کرن کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ شیان کو گئے ہوئے 5 دن ہو چکے تھے، اور ہر دن جیسے خالی سناٹا لیے اس کی روح پر گرتا تھا۔ وہ بے جان سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی، وہی جگہ جہاں سے شیان ہر شام واپس آتا تھا۔ مسکراتے ہوئے سلام کرتا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر نرمی سے چائے مانگتا تھا۔ اب وہ سب کچھ جیسے خواب بن چکا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے بہت چاہا کہ کرن کو مصروف رکھے، مگر ایک ماں کب تک بیٹی کی آنکھوں میں خاموشی اور لبوں پر ٹھنڈی مسکراہٹ کا بوجھ سہ سکتی ہے۔ کرن کچھ کہتی نہ ہی کچھ کرتی، مگر اس کے وجود میں ایک کمی سی کھینچ گئی تھی، اور وہ کمی صرف شایان کا چہرہ، اس کی آواز، اس کی موجودگی بھر سکتی تھی۔ ادھر شایان لاہور میں اپنے گھر پہنچ چکا تھا، اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، دل بوجھل اور سوچیں الجھی ہوئی۔ اس کے والدین ایک مشہور کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ اسلام آباد میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی آزادی اور سکون کے لیے رہائش پذیر تھا، مگر اب وہ اپنے اندر کی جنگ سے نجات چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، کرن کے بارے میں، اس کی معصومیت کے بارے میں، اپنے جذبات کے بارے میں، اور اس وعدے کے بارے میں جو اس نے سلمیٰ بیگم سے کیا تھا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، لیکن پھر، اگر تمہیں یقین ہے تو دیر مت کرو۔ اس کی ماں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ لڑکی تمہاری سکون ہے، تمہاری زندگی کا سکون ہے، اس کے دروازے پر دستک دو اور رشتہ لے کر جاؤ۔ شیان کے والد پہلے تھوڑا خاموش رہے، پھر بیٹے کی آنکھوں میں موجود سچائی اور محبت کو چھٹلا نہ سکے۔ کچھ دن بعد وہ تینوں اسلام آباد واپس آ گئے، وہی کرایہ کا مکان، وہی دروازہ، وہی، لیکن اس بار شیان کے ساتھ اس کے ماں باپ تھے۔ زرینہ بیگم نے سلمیٰ بیگم، جو دوپہر کو ہانڈی میں نمک کم ہونے پر فکر مند تھی، اچانک دروازے پر شیان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ شیان نے جھک کر سلام کیا، نظریں جھکی ہوئی، چہرے پر عاجزی، پیچھے اس کے والد اور والدہ ادب سے مسکرا رہے تھے۔ سلمیٰ، ہمیں اندر آنے کی اجازت دیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ سلمیٰ بیگم نے خاموشی سے دروازہ کھولا، ان کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب بیٹھے تھے۔ شیان کے والد نے رسمی بیگم سے، سلمیٰ بیگم سے کہا، ہم جانتے ہیں گفتگو کے بعد اصل بات چھڑی، اور وہ اس گھر سے کہ ہمارا بیٹا آپ کی چھت کے نیچے رہا، صرف چھت نہیں، ایک تعلق بھی لے کر گیا ہے۔ اگر آپ تو ہم اپنی بہو کو لینے آئے ہیں، اجازت دیں۔ سلمیٰ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں، لمحوں میں انہیں اپنی بیٹی کا چہرہ، وہ تنہا شامیں، خاموش راتیں، کھڑکی کے پیچھے ٹکی یاد آیا، نظریں وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی۔ کچھ ہی دیر میں کرن کو آواز دی گئی، وہ دبے پاؤں آئی، نظریں جھکی ہوئی، چہرہ لال اور دل کی دھڑکن تیز۔ جب شایان کی ماں نے اس کا ہاتھ تھام کر، تمہیں خوشیاں دینے آئے ہیں بیٹی۔
تم ہمارے دل کی بہو ہو۔ کہا تو کرن کی آنکھوں سے جیسے موسم بدل جائے گا۔ شایان نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھا اور نگاہوں ہی نگاہوں میں اسے تمہاری تنہائی کا ہر لمحہ اب میری محبت میں ڈھل جائے گا، اس چیز کا وعدہ دیا۔ یوں شایان کی موجودگی جو کبھی روز کی معمولی بات لگتی تھی، نہ کسی آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن کر لوٹی تھی، بلکہ رشتہ لے کر مجبوری میں، نہ کسی بے نام تعلق میں، عزت اور وعدے کے ساتھ۔ نکاح کا دن جیسے روشنی، خوشبو اور دعاؤں سے سجا ہوا ایک خواب بن گیا تھا۔ اسلام آباد کی ہلکی سے خنکی لیے شام میں سفید، سنہری اور گلابی رنگ کے پھولوں سے سجی مجلس کرن کی زندگی کی سب سے اہم ساتھ کے لیے تیار کی گئی تھی۔ سلمیٰ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ دکھ کے نہیں، اس تسلی کے جو ایک ماں کو تب ملتی ہے جب بیٹی اپنی عزت اور مان کے ساتھ ایک اچھے شریک حیات کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ کرن کا عروسی جوڑا نرم گلابی تھا، جس پر ہلکی سی سنہری زری کا کام اسے پریوں جیسا روپ دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہر آواز، ہر نظر، ہر لمحہ جیسے اس کی سانسوں میں سمٹ آیا تھا۔ دوسری طرف شایان بھی مکمل سفید شیروانی میں اپنے اندر کی بے چینی کو سنبھالے بیٹھا تھا۔ نکاح خواہ نے جب الفاظ ادا کی، آواز پر اتنی پرسکون، اتنی پر اثر قبول ہے کیے، تو شایان کی تو جیسے برسوں سے یہی وعدہ دل میں محفوظ تھا۔ کرن نے بھی آہستگی سے لبوں کو حرکت دی اور اس کی سسکتی آواز کہہ کر زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کر کے قبول ہے، آسمان پر جیسے ملائکہ نے آمین کہا ہو۔ گواہان نے دستخط کیے، دعائیں ہوئی اور مہندی لگے ہاتھوں والی شمیلی دلہن کو اب کہا جانے لگا مسز شایان احمد۔ شادی کی رسمیں مکمل ہوئی، لوگ رخصت ہوئے، روشنی مدھم ہوئی، کمرے کو خوشبوؤں، نرم رنگوں اور ہلکی سی روشنی سے آراستہ کیا گیا تھا۔ کرن نئے لباس میں لپٹی اپنے آپ میں سمٹتی ہوئی دل کی دھڑکنوں کو تھامے نرم سا گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور شایان سفید کرتا پاجامہ پہنے آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی نرمی، وہی محبت اور اب ایک نیا وقار جھلک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑا رہا، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو، اور پھر خاموشی سے چل کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے بہت آہستگی سے پکارا، کرن کی پلکیں لرزیں مگر لب بند رہے۔ شایان نے جھک کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ چہرہ جو وہ کئی مہینوں سے دیکھ رہا تھا آج نئی روشنی میں اس کے سامنے تھا۔ آج وہ محض کرن نہیں، اس کی بیوی تھی، اس کی شریک حیات، اس کی مکمل زندگی۔ شایان نے اس کے ماتھے پر رب رکھے اتنی نرمی سے جیسے کسی خواب کو چھو رہا ہو۔ کرن کی آنکھوں سے خاموشی میں ایک نرم نمی بہہ نکلی تھی، اور وہ اس شخص کی پہلی بار پورے اعتماد سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس نے اسے محض خوشی نہیں، عزت اور گھر بھی دیا تھا، جو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہیں تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ آج وہ وعدہ، شایان کی آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ کرن نے خاموشی سے سر ہلایا اور اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ شایان نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں بند کر لیا۔ اب وہ دونوں صرف ایک کمرے میں نہیں تھے، وہ ایک دل میں سمٹ آئے تھے۔ رات کے لمحے گزرنے لگے، باتوں سے شرم، شرم سے لمس، سب کچھ اتنی دھیمی، اتنی خوبصورتی سے کہ لمس سے قربت جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ شایان نے کرن کے بالوں کو پیچھے کیا اور آہستگی سے اس کے گال پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ کرن نے تمہاری ہر سانس میرے لیے عبادت ہے کہا، اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ سانسوں کی آواز سنتی رہی، دل کی دھڑکن کو محسوس کرتی رہی اور خود کو مکمل محظوظ اور محبت یہ دو کے حصار میں بند پایا۔ یہ صرف ایک ملاپ نہیں تھا، روحوں کا وہ لمس تھا جو صرف مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے۔